نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی ہے، بھاری ہے، مشکل ہے، لیکن ان پر نہیں جو خاشعین ہیں۔ خاشعین ہیں یعنی اللہ کے آگے نرم ہو جانے والے، اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانے والے، خشوع اختیار کرنے والے لوگ۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دنیا میں ہم کوئی بہت بڑا طیارہ، بہت بڑا جہاز دیکھتے ہیں، ڈبل منزلہ جہاز ہے، 600-700 مسافروں کی بیٹھنے کی گنجائش۔ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یار اتنا بڑا جہاز اڑانا، اتنے بڑے جہاز کو کنٹرول کرنا اور کئی گھنٹے ہوا میں رکھنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ دوسرا آدمی جواب دے گا کہ بھئی سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طاقت سے ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی ماہر پائلٹ ہو اس کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا ٹرالر 40 پہیے والا، 40 ویل والا، بھاری، اور اس میں سامان بھی لدا ہوا ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، لیکن انسان کہتا ہے بھائی میں تو صرف موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں یا کوئی کار چلا سکتا ہوں، یہ اتنا بڑا ٹرالر چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا بھاری کام ہے۔ دوسرا آدمی جواب دے گا کہ نہیں بھائی یہ جو ماہر ڈرائیور ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے چٹکی بجانے کا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ماہر پائلٹ یا وہ ماہر ڈرائیور وہ اس وقت سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ماہر بن گیا فوراً اچانک، یا پہلے سے اس کی تربیت تھی، اس کی ٹریننگ تھی، اس کی تعلیم تھی، اس کا تجربہ تھا، اس نے شاگردی اختیار کی کسی کی، اس نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ علم حاصل کیا، تب جا کر وہ اتنا بھاری اور اتنا بڑا جہاز اڑانے کے قابل ہوا۔ سب یہی کہیں گے کہ نہیں، سیٹ پر بیٹھتے ہی تو وہ ماہر نہیں بنا، سیٹ پر بیٹھتے ہی تو ماہر نہیں بنا، اس نے پہلے سے تربیت حاصل کی، وقت لگایا، سیکھا، کسی کا شاگرد بنا، تعلیم حاصل کی کسی ادارے میں، سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اس کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ اتنے بھاری جہاز کو، اتنے بھاری ٹرالر کو چلا سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ نماز، یہ صلاۃ، یہ بھاری ہے، مشکل ہے، نفس پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ ان کے لیے نہیں گراں گزرتی، ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خاشعین ہیں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب جس طرح وہ پائلٹ اور وہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھتے ہی ماہر نہیں بنے، اس طرح ہمارے لیے بھی اس بھاری چیز یعنی نماز کو شروع کرتے ہی خشوع حاصل ہونا مشکل ہے۔ کہ ہم اتنی بھاری اللہ کی یہ ذمہ داری، اس نماز کو شروع کرتے ہی ہم خاشعین میں شامل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا اچانک۔ پہلے سے، نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، عام زندگی کے جو معمولات ہیں، ان کے اندر ہمارے اندر خشوع ہوگا تو دوران نماز وہ خشوع بڑھ جائے گا، اور اس خشوع کی وجہ سے یہ نماز ہم کو بھاری اور مشکل نہیں لگے گی۔ یہ خشوع ساری زندگی کو شامل ہے۔ وہ آدمی جو جھوٹ، دھوکہ بازی، بے حیائی، دھوکہ فریب دے رہا ہے، کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور پھر یہ سارے کام کر کے وہ آتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اب وہ چاہے کہ جی میرا نماز میں دل لگ جائے، میری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، نماز میں مہارت پیدا ہو جائے، اور میں اچھے طریقے سے نماز ادا کر لوں، دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں آ رہی۔ اللہ علی الخاشعین، خاشعین ایک ڈگری ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ آن دی اسپاٹ نہیں ملے گا کہ جی ہم نماز شروع کریں اور ہمیں خشوع کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ یہ خشوع ساری زندگی، دنیا کے ہر کام میں خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی، لوگوں کی آوازیں جھک جائیں گی، نرم پڑ جائیں گی۔ تو خشوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، نرم پڑ جانا، عجز و انکسار۔
جس میں تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوتا. اس تکبر کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جب انسان خود کو عقل کل سمجھنے لگے، اپنے آپ کو مشورے کے قابل نہ سمجھے، نہ اولاد سے مشورہ، نہ بھائیوں سے مشورہ، نہ دوستوں سے مشورہ، ہر معاملے میں وہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، میں عقل کل کا مالک ہوں، میری گفتگو بڑی اچھی، میرا انداز بڑا اچھا، میری تحریر بڑی اچھی، میرا لہجہ بڑا اچھا، میرا لباس بڑا اچھا، میرا سب کچھ بہت اچھا. تو جو بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، عجب کا شکار ہوتا ہے، خود کو عالم فاضل ہر فیلڈ میں ماہر سمجھتا ہے، یہ تکبر کا آغاز ہے. تو یہ چیز چلتے چلتے پھر انسان کو خشوع کے اگینسٹ لے جاتی ہے، تکبر میں لے جاتی ہے. ایسے انسان کو نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا، تلاوت کرے اس میں خشوع نہیں ہوتا، تہجد پڑھے اس میں خشوع نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ. تو خشوع جو ہے یہ عین اس وقت نماز کے وقت نہیں آتا جس طرح اس پائلٹ کو اور اس ڈرائیور کو عین اس موقع پہ ساری مہارتیں نہیں آتی، بلکہ وہ کنسنٹریشن اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے، اس کی مہارت سامنے آ جاتی ہے، لیکن وہ مہارت پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو ہمارے اندر ہماری عام زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ اخلاص ہوگا، خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، سچائی ہوگی، جھوٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بدنیتی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، تو پھر ہمارے اندر عام زندگی میں خشوع رہے گا، اور پھر الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جب رب کے سامنے جھکیں گے اب سمجھیں گے ہماری یہ حاضری کا وقت ہے، اصل ڈیوٹی یہ ہے، اصل حاضری کا وقت ہے. اب صحیح معنوں میں خشوع جو ہے وہ سارا کا سارا آئے گا، توجہ ہوگی، عاجزی ہوگی، نماز میں لطف آئے گا، نماز میں دل لگے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اچانک نماز میں خشوع نہیں آئے گا. جب ساری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں خشوع ہوگا، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا ہوگا. اللہ کے احکامات کے آگے جھک کر زندگی گزاریں گے تو جب نماز میں پورا جھکنا میسر آئے گا، پورا سجدہ میسر آئے گا، پیشانی زمین پہ لگ جائے گی، پھر خشوع زیادہ آئے گا. جس طرح اس ڈرائیور کو کہ اس کو سارا کچھ پتا ہے، لیکن جب جہاز کہیں بادلوں میں پھنسے گا، وہ ٹرالہ کہیں پھنسے گا، تو پھر اس کی مہارت زیادہ آئے گی اور وہ اپنی مہارت سے اس مسئلے کو حل کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں خشوع عطا فرما دے.